بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی بات صرف سننے کے لیے نہیں، آج کی بات سوچنے، ڈرنے اور بدلنے کے لیے ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اولاد کیوں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو آئیے آج قرآن و سنت کی روشنی میں ان 3 گھروں کا ذکر کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ پہلا گھر، جہاں عورت کی آواز مرد کی آواز سے بلند ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ جملہ سن کر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ بات عورت کی عزت گھٹانے کے لیے نہیں، بلکہ گھر کے نظام کو بچانے کے لیے ہے۔ جب گھر میں بیوی شوہر پر چیختی ہو، بات بات پر تلخ لہجہ ہو، شوہر کی رائے کی کوئی قدر نہ ہو اور اختلاف عزت سے نہیں بلکہ آواز سے حل کیا جائے، تو پھر یاد رکھیں وہ گھر جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ اسلام عورت کو خاموش غلام نہیں بناتا، بلکہ اسے حکمت، نرمی اور وقار سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، لیکن جب گھر میں ادب ختم ہو جائے تو محبت بھی دم توڑ دیتی ہے اور اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا گھر، جہاں حرام پیسہ جمع کیا جاتا ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے اثر فوراً تو نہیں، لیکن گہرے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ حرام کمائی سے بنگلے، گاڑیاں، آسائشیں تو آ جاتی ہیں، لیکن نیند حرام ہو جاتی ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، آنکھ سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرام گوشت سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حرام رزق کا ایک لقمہ صرف فرد کو نہیں، پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ حلال کے تھوڑے پر برکت دیتا ہے اور حرام کی کثرت سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تیسرا گھر، جس گھر کے لوگ مہمانوں کو پسند نہیں کرتے ہوں۔ یہ وہ گناہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ جس گھر میں مہمان آنے سے چہرے بدل جائیں، دروازہ کھلے تو دل بند ہو جائے اور مہمان کو بوجھ سمجھا جائے، تو سمجھ لیں وہ گھر برکت سے محروم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور جاتے وقت گھر والوں کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ جس گھر میں مہمان نوازی نہیں، وہ گھر ظاہراً آباد ہے لیکن حقیقت میں ویران ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ذرا رک کر اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے گھروں میں لہجہ نرم ہے؟ کیا ہماری کمائی مکمل حلال ہے؟ کیا ہمارے دروازے مہمان کے لیے کھلے رہتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گھروں میں رہنے کی توفیق دے جن پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہو، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔